بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا ورڈ ہے رب العالمین. عالمین جو ہے اس میں آپ دو چیزیں نوٹ کریں گے. ایک ہے الف اور لام کا ہونا، یہ ہے، اور ایک ہے الف لام کے ساتھ دوسرا ورڈ عالمین کی موجودگی. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہمیں اس میں نظر آتی ہیں. اور ال جو ہے، ال کی ہم یوزلی ٹرانسلیشن ایسے کریں گے سب، اور عالمین کی کریں گے جہانوں کا، جہانوں کا، تمام عالمین کا. آپ کو پتہ ہے پانی کا بھی ایک عالم ہے، اور ایک نباتات کا بھی عالم ہے، ایک جنات کا بھی عالم ہے، عالم ارواح بھی ہے، اور عالم ملائکہ، عالم انسان، سب یہ عالمین ہیں. عالم جو ہے نا، اس کو ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈکشنری میں اس کی تعریف عربک ڈکشنری میں ہوتا ہے کلو مخلوقن، سب مخلوق کو، جو ڈفرینٹ مخلوق ہے جو کہ ایک دوسرے کے ظاہر ہے وہ آکسیجن کی اویلیبلٹی، یہ وہ سب دیکھنا پڑتا ہے. ظاہر ہے جو خلا کی مخلوق ہے وہ دنیا میں نہیں رہ پا رہی ہوگی، پانی کی مخلوق خشکی پہ نہیں رہ سکتی. تو یہ عالمین، بہت سارے عالمین جو ہیں وہ اس سے مراد ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مینیج کریں. اور یہ اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں؟ عین، لام اور میم. یہی ہوتا ہے نا، ہم حروف اصلیہ دیکھتے ہیں کہ العالمین میں سے حروف اصلیہ. تو بس اب یہ یاد کر لیں کہ یہ حروف اس کے اصلیہ حروف یہ ہیں، جس کو مادہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عین، لام اور میم. تو اس میں جو ہے اس کا معنی علامت کے بھی ہوتے ہیں، علامت کا معنی بھی اس میں آتا ہے. اور اس میں عالمہ یعلمو، یعلمو اس کا مضارع فارم، اور یعلمو بھی آتا ہے، اس کا یعلمو سے بھی آتا ہے. تو اگر یعلمو کو ہم ہم کیری فارورڈ کرتے ہیں تو یعلمو میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ باب سامیہ سے ہے، سامیہ سے. دیکھیں ابواب، میں نے آپ کو کہا تھا نا 6 ابواب ہیں جو کہ ثلاثی کے ہیں، اس میں 3 لیٹرڈ ہوتے ہیں جو کہ ماضی کے پہلے حروف میں. تو یہ باب سامیہ سے اس کے علیمہ، علیمہ اس کی ریزیمبلنس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس باب کے ہم مثل ہے، یہی ہم کہتے ہیں نا، ہم مثل ہے اس کے. ویسے اگر آپ عالمین کے بارے میں سوچیں یہ کیا ہے، دیکھیں کرائٹیریاز ہم دیکھ رہے ہیں نا. ہمارا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ یہ ورڈ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. تو ہمیں پتہ لگا کہ اس میں تو کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، اور یہ ایک اسم ہے. سہ اقسام میں یہ اسم ہے. اب سہ اقسام میں آپ کو اس لیے بول رہی ہوں کہ اگر آپ کو پروفیشنل عربک کی ٹرمنالوجیز میں اس کو دیکھنا ہے تو آپ کو پتہ چلے سہ اقسام میں یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ اس کا وزن کیا ہے، آپ کو پتہ ہے ہم وزن نکالتے ہیں فا، عین اور لام پہ، فاعلہ پہ. تو آپ کہیں گے بالکل اس کا وزن ہے فاعلین. عالمین کا وزن فاعلین کے ساتھ نکالیں گے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، درست. کیا یہ واحد ہے، جمع ہے؟ جی یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، عالمہ اس کا واحد ہے، اور جمع بھی ہے، اور جمع بھی ایسی ہے جو کہ جمع مذکر ہے اور سالم ہے. اگر یہ سالم نہ ہو، سالم کا مطلب ہے کہ اس کے جو یہ عین، لام اور میم جو اس کے لیٹرز ہیں سارے وہ عالمہ کے وہ موجود ہیں، وہ ٹوٹے نہیں، وہ بریک اپ نہیں ہوا ان کا. تو یہ جمع بناتے ہوئے سم ٹائمز لیٹر بریک بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ لیٹر کا کوئی ایسا ڈی فارمیشن نہیں ہوا، وہ اسی آرڈر میں اویلیبل ہے جو کہ اس کے حروف اصلیہ میں ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ شش اقسام میں کیا ہے. شش اقسام بس ایک نام ہے. سہ اقسام اسم فعل حرف 3 ہے، شش 6 کہ یہ کیا ہے، ثلاثی ہے یا مزید، رباعی ہے یا مزید، خماسی ہے یا مزید، خماسی، مزید، یہ سب کیا میں آپ بول رہی ہوں، یہ بول رہی ہوں کہ یہ عین، لام، میم ہے، یہ اس کے حروف اصلی ہیں. تو کیا یہ ثلاثی مجرد ہے، 3 لیٹرڈ ہے بائی نیچر، یا کیا ہے یہ ورڈ؟
تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہ بائی نیچر باب سامیہ سے ہے، تو یہ ثلاثی مجرد ہے، یعنی کہ یہ 3 لیٹرڈ ورڈ ہے. صحیح. اور اب آپ سے کوئی پوچھے کہ سہ اقسام ہو گئی، یہ والی بات شش ہو گئی. اب کوئی اگر آپ سے پوچھے یہ ہفت اقسام میں کیا ہے، تو ہفت ہوتا ہے 7. تو 7 کیا اقسام پہ یہ کیا بیٹھ رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ تو وہ بھی بڑا ہی سمپل ہے. آپ یہ کہیں گے جی یہ اس میں 7 میں کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں اس میں حمزہ تو نہیں آ رہا، اینی حمزہ. نو. کیا اس میں کوئی لیٹر ڈبل تو نہیں آ رہا، اینی ڈبلز؟ نو. کیا اس میں کوئی واو الف یا تو نہیں آ رہا؟ نہیں، وہ بھی نہیں ہے. تو ہم نے یہ اس کے 7 کرائٹیرینز ہیں، تو ہم نے اس پہ اس کو ایویلویٹ کیا. وہ 7 میں آپ کو بھی سارے کیوں نہیں بتا رہی، اس لیے کہ آپ اس میں پریشان نہ ہو جائیں. جب بھی ہم کسی ورڈ کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی ہفت اقسام ہے وہ کیا ہے. تو جب اس طرح سے عین، لام اور میم لیٹرز ہوں جس میں نہ ہی حمزہ ہو جس کو ہم محموز کہیں، نہ ہی اس میں کوئی ڈبل لیٹر ہو یعنی کہ ڈبل عین آ گیا، ڈبل میم آ گیا تو جس کو ہم مضاف کہیں، نہ اس میں واو الف یا ہو جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ حروف علت والا ہے، تو ہم اس کو پھر نام دیتے ہیں صحیح ہے. یہ ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے. نہیں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مضاف ہے یا یہ حروف علت والا ورڈ ہے، ایسے تو ہم نہیں کہہ رہے یہاں پہ، کوئی یہ صحیح ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، مضاف الیہ رب، الحمدللہ رب العالمین. تو یہ مضاف الیہ کی کمبینیشن ہے، رب العالمین، بیکاز یہ ایک دوسرے کو ایکسپلین کر رہے ہیں نا، رب العالمین کہ رب ہے کون سا، عالمین کا. تو یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. اور یہ جو ہے یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی ہماری بیسک انفارمیشن اس کی. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنا تجوید باکس. تجوید باکس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ ابھی کچھ شروع میں مخارج دیکھ لیں اور پھر تجوید کے رولز کریں گے، کلاسیکل رولز آف تجوید، جس سے ہمارا قرآن پاک انشاءاللہ پڑھنا اور بھی اچھا ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے الف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ منہ کے خالی حصے سے. ٹھیک ہے. اب یہ ہمیں آہستہ آہستہ، اب میں جب آپ کو پڑھا رہی ہوں یا بتا رہی ہوں تو یہ میں زبانی پڑھ رہی ہوں کیونکہ یہ یاد ہو جاتے ہیں. عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے سینٹر آف دا حلق سے، وسط حلق سے، وسط حلق سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے. لام، لام کیسے ادا ہوتا ہے؟ زبان کا کنارہ آپ کا یوز ہوتا ہے اور لام فرسٹ جو فرنٹل ہافہ ہوتی ہیں نا، تیتھ، ہافہ جو تیتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے لام زبان. اور میم بند ہونٹ کے خشک حصے سے. اور آپ یہ دیکھیں یا جو ہے یہ کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ یا یہ وسط حلق پلس آپ کا پیلٹ پلس تالو کی یہ اس کی ورکنگ سے ادا ہوگی. اور نون کہاں سے ادا ہوگا؟ نون جہاں سے ادا ہوگا وہاں پہ یہ ہو رہا ہوگا کہ زبان کا کارنر جو ہوگا، کنارہ، زبان کا کنارہ جو ہے وہ کہاں، پلس اس کے ساتھ کون سا پارٹ ہوگا؟ اوپر والے دانتوں کے اپر گمز. یہ میں اپر گمز ایسے لکھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ ہمارا تجوید باکس ہو گیا. کچھ تھوڑی سی ایڈیٹیو انفارمیشن ہو سکتا ہے آپ کے کسی کام آ جائے. وہ یہ ہے کہ عالمونہ اور عالمینہ، یہ آپ کو ان کی ڈفرینٹ فارمز جو ہیں وہ ملیں گی، عالمونہ اور عالمینہ. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ عالم الارواح کے اندر بھی یہ بات، عالم الارواح آپ نے، الارواح بھی آپ نے سنا ہوگا، یہ ورڈ بھی سنا ہوگا آپ نے. اور اس کے معنی جو ہیں وہ نشان کے بھی ہوتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا، علامت، نشان.
اور